كسبت في إيمانها خيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی حق تک کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسے عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا. فیہ ہدی للناس، اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس کے اوپر یہ کلام پاک کو نازل فرمایا ان کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے ساری انسانیت کے لیے، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے. میرا اور آپ کا ایمان یہ ایمان بالغیب ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہم نے نہیں دیکھی. حضرات صحابہ کرام اہل بیت پاک، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے. جب انسان اپنے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لے گا پھر اس وقت ایمان پیدا بھی نہیں دیتا. قرآن کریم کی آیت ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا. ایمان جو ہے وہ صرف ایمان بالغیب معتبر ہے. اللہ رب العزت یہاں موت سے پہلے جو ایمان لایا وہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے، یہ قبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. یا قیامت سے پہلے جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ دجال ظاہر ہو جائے. جب دجال کو لوگ دیکھ لیں گے اس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا. اور دوسری نشانی دابۃ الارض، زمین سے جانور نکلے گا. اور تیسری نشانی یہ جو سورج ہے یہ مغرب کی طرف سے شروع ہوگا. ابھی آج کل جو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر چھپ جاتا ہے، لیکن اس وقت سورج مغرب سے شروع ہوگا اور آگے تک آ کر سارے لوگ اس وقت ایمان بھی لے آئیں گے، لیکن اس وقت میں ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے نام مقبول نہیں ہے. لہذا اس سے پہلے جو ایمان ہے وہ ایمان اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حضرات صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جیسے ایمان قبول ہے، اور اگر ان جیسے ایمان نہ ہو، اپنے واجبات کے مطابق ایمان ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے.
جس طرح آج کے یہود نصارہ ہے، عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، نصرانی کہا جاتا ہے ان کو۔ وہ لوگ دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی وہ نہیں مان رہے، اپنی خواہشات کے مطابق جو چیز ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کریم کے کچھ حصے پر تو یہ عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وتکفرون ببعض، اور بات کا یہ انکار کرتے ہیں، تو جس پر عمل کرتے ہیں وہ احکامات ان کا تعلق ان کی نفسانی خواہش کے ساتھ ہے، اس کے اوپر ان کے لیے عمل کرنا آسان ہے، تب اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، اور جو ان کے نفس کے خلاف ہے اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے تو وہ اس چیز سے بھاگتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور خود بھی عمل نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، امن اظلم من کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے لوگوں کو روکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک، اس کی آیات کے اوپر خود بھی ان کا عمل نہیں ہے، اور اگر کہیں پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے رکاوٹیں بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا ہے، جب ظالم کہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یصفون عن آیاتنا سوء العذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو برا عذاب دیں گے۔ قرآن کریم میں عذابات کے ساتھ مختلف الفاظ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مختلف الفاظ میں مختلف قسموں میں عذابات کو بیان فرمایا ہے۔ عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ان کو دیں گے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ان کو دیں گے، اور یہاں پر فرمایا کہ سوء العذاب، یہ جو سوء العذاب ہے یہ برا عذاب ہے، یعنی دردناک کی بھی سبب ہے اور عظیم بڑے عذاب کی بھی سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم بنا دی، جنت بنا دیا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم بھی دے دیا کہ اے ایمان والوں قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن پتھر ہے اور انسانوں کا ایندھن ہے، اور جس وقت قیامت قائم ہو جائے گی اور جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، جہنم کے اندر جتنے لوگوں نے جانا ہے وہ سارے جہنم کے اندر جب چلے جائیں گے تو یہ جہنم کہے گا کہ حل میں مزید تھوڑا سا اور ہو جائے، میں تو ابھی پیٹ نہیں بھرا ہے۔ اتنے بڑے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز یہ نہیں چاہتے کہ میرے انسان اس جہنم کے اندر چلے جائے۔ جنت کے جانے کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بھی دیا ہے، صراط مستقیم کا راستہ دیا ہے، اور حضرات انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیج کر ان لوگوں کو وہ پکڑ کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جنہوں نے مان لیا، جن کے نصیب میں تھا انہوں نے پڑھ لیا کلمہ پیغمبر کا، اور جن کے نصیبوں میں نہیں تھا وہ لوگ انکار کرتے رہے، انبیاء کرام کو مارتے رہے، ظلم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک دن میں انہوں نے 43 انبیاء کرام کو قتل کیا ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے انسانوں کو روکتے بھی ہیں اور خود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔
اور اگر عمل کی باری آتی بھی ہے تو پھر جو آیات اپنی مرضی کے مطابق ہیں اس کے اوپر تو عمل ہے، لیکن جو اپنی مرضی سے ہٹ کر ہے، طبیعت کے خلاف ہے، ان کے اوپر پھر وہ عمل نہیں کرتے۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، کہ آپ اپنے جو خواہشات ہیں، جو اپنے خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں، آپ ان کا اتباع نہ کریں۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، تو یہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے جتنے انسان دنیا کے اندر آئیں گے ان سب کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ قرآن کریم کو وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، مبارک کتاب بنایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر بھی رکھی ہے، خیر بھی قرآن کریم کے اندر ہے، برکت کی کتاب کلام اللہ کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، اور دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ آج کل سائنس کا دور ہے، ہر طرف سائنس کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، تو اگر سائنس کی مثال دی جاتی ہے تو پھر انسان کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو 4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک پاکستان کے کسی علاقے میں ایک بندہ ہے، وہ بیمار ہوا، کینسر جیسا مرض اس کو لگا، ڈاکٹروں نے کہا علاج قرار دے کر کہ اس کو اپنے گھر لے جائے، چند دنوں میں یہ مہمان ہے۔ لیکن اس آدمی نے یہ سن رکھا تھا کہ قرآن کریم مبارک کتاب بھی ہے، بہتر کتاب بھی ہے، اور اس کے اندر خیر بھی موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر فیہ شفاء للناس، قرآن کریم شفا بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو قرآن شفا نہ دے اس کو کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ اس کے انسان نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، 2-3 دن کے بعد پھر قرآن مجید کا ختم مکمل کرے، تکمیل کرے، تلاوت کی تکمیل کرے، تقریباً 90 سال اس کی عمر ہو گئی۔ اب تک وہ جو 2 دن کا مسافر تھا، 2 دن جس کی دنیا کے اندر بقول ڈاکٹروں کے کہ 2 دن سے زیادہ یہ نہیں رہ سکتا دنیا میں، 90 سال کی عمر میں آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ ہماری اپنی آنکھوں کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، جو قرآن کریم کے اوپر عمل کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ایک ایک حرف پر نیکیاں ملتی ہے، اور قرآن کریم انسان کے لیے شفاعت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ سورہ ملک ہے قرآن کریم کے اندر 29 سپارے میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس سورت کے متعلق مشہور ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اور بندے کی مغفرت کروا دیتی ہے، جہنم میں نہیں جانے دیتی ہے۔ اگر اس مثال کو ہم لے لیتے ہیں، ہمارے جو وکیل حضرات ہیں، ایک بندہ اس نے جرم کیا ہے، پکا جرم کیا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اگر وہ بندہ تکڑا ہو، دلیل اگر مضبوط ہو اس کے پاس، وہ اپنے جھوٹ کے دلیل کے ساتھ جو ہے وہ بندے کو سزا سے بچا لیتا ہے، تو پھر قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سچا کلام ہے، یہ تمام کتابوں میں یہ فضیلت کسی کلام کو حاصل ہے قرآن مجید کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا ہے۔ تو اس کلام پاک کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، کوئی دنیا کے اندر کافر نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو اختیار دیا ہے، 2 راستے اس کے سامنے رکھے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ صراط مستقیم کے اوپر چلے، اور اس کے علاوہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ مختلف سمتوں میں جاتا ہے، ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور انسانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے، اور اس چیز کا اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی۔ لیکن جو ہدایت کا اختیار ہے وہ انسان کو دے دیا کہ انسان کی مرضی ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے ہدایت والے راستے کے اوپر چلے،
اور اگر ہدایت حاصل نہیں کرنی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. یہ ہدایت کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہ صراط مستقیم پر چلنے والا انسان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات سے تھوڑے سے آگے جا کر فرمایا انسان کی جو سوچ ہے، انسان کا جو اپنا ذہن ہے، وہ ذہن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ. لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بھیجے ہمارے اوپر، فرشتے ہم سے بات کرے، فرشتے ہمیں سمجھائے، پھر اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے. اور یا رب کا، یا ہمارا رب جو ہے وہ خود آ جائے، رب آ کر ہمیں بتائے کہ یہ جو دین ہے یہ سچا ہے، آپ اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرما دیا ہے اگر یہ مر بھی جاتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اگر ہم موت کے بعد ان کو دوبارہ دنیا کے اندر دے دیں تو انہوں نے زندگی کے بعد دنیا میں واپس آ کر انہوں نے وہی حرکات سے کرنی ہے جو ان کی اپنی زندگی کے اندر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے سننے پر سے مہر لگا دی ہے. یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ سن نہیں سکتے ہیں، جو حق کی بات ہے، حق بات یہ نہیں سن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستے بند کر دیے اس کے لیے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک، یہ لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر نشانی ان کے پاس آ گئی تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پھر مہلت ان کو نہیں ملے گی. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، پھر اس وقت کسی بندے کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا. اور اس کی نشانیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہے کہ ایمان لانا کس وقت فائدہ نہیں دے گا. وہ تین نشانیاں جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دی ہے کہ دجال جب نکل جائے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور زمین سے جانور نکلے گا ایک، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا، لیکن کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور تیسرے نمبر پر جو نشانی ہے وہ مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے، اس کے بعد جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. حضرت صفوان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے، اور وہ دروازہ اس کی مسافت دونوں جانبوں کے درمیان ہے، دروازے کا درمیان 70 سال انسان چلے تو وہ مسافت ختم نہیں ہوگی. وہ دروازہ توبے کا دروازہ ہے، وہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک وہاں سے سورج نکل کر نہیں آتا. اور جب وہاں سے سورج نکل کر آ جائے لوگ دیکھ لیں گے اس منظر کو، ساری ایمان لے آئیں گے. آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان چیزیں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لم لا ينفع ایمانها، اس وقت کسی کا ایمان لانا پھر اس کو فائدہ نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے پہلے آخری ساعت چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب فرما دے، اور اس کلام پاک کے ساتھ اپنی زندگیاں واپس کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کے گناہوں کو، امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. الحمد للہ رب العالمین.